السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حیا فاطمہ۔ آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ بچوں میں وقفہ کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش ماں باپ مطلب والدہ والدین دونوں کے لیے بہت خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، لیکن ایک بچے کے بعد جہاں والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، وہیں ماں کی صحت پر مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کسی میں کمزوری ہو جاتی ہے، کسی میں بالوں کا گرنا، کسی میں خون کی کمی اور بہت سی تکلیف کا شکار عورتیں ہو جاتی ہیں۔ جہاں زندگی نارمل اور بہتری کی طرف آتی ہے تو وہاں دوبارہ جب وہ فیملی پلاننگ کا خیال نہیں کرتے یا احتیاط نہیں کرتے تو پھر دوبارہ پریگننسی کنسیو ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک سے دوسرے بچے کی پیدائش میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک سے دوسرے بچے کی پیدائش میں وقفہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ماں اور بچے دونوں صحت مند رہیں۔ دوران حمل ایک خاتون کئی مشکل مراحل سے گزرتی ہے، جس میں اس کا جسمانی جسم بیرونی طور اور اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ صرف وزن بڑھ جاتا ہے لیکن ماں جو ہے کمزور ہو جاتی ہے۔ جسم میں میگنیشیم، کیلشیم اور وٹامنز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک سے دوسرے بچے میں 1 سال کا وقفہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ماں کا جو جسم ہے اس سے خون خوراک بچے میں ترسیل ہوتی ہے، اور جب ماں کے جسم میں ہی کچھ نہیں ہوگا تو بچہ کیسے صحت مند ہوگا؟ تو یہ ہے کہ اب حیران کن بات یہ ہے کہ آج بھی اتنے جدید دور میں بھی 48% لوگ ایسے ہیں جو اس بارے میں جن کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، جو ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرتے، جو آپس میں بات چیت نہیں کرتے، جو فیملی پلاننگ پر عمل نہیں کرتے۔ تو در حقیقت بچوں میں 1 سال کا وقفہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، بہت سے پیشنٹس یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم کون سا طریقہ استعمال کریں جس سے مطلب ہمارے لیے جو ہے وقفہ آسان ہو، بچوں میں وقفہ آسان ہو۔ دیکھیے، ڈیلیوری کے 21 دنوں کے بعد ہم جو ماں ہوتی ہے اسے کانٹراسیپٹیو ادویات دیتے ہیں، جس میں گولیوں کا باقاعدہ ایک کورس ہے جسے خواتین کے اندرونی صحت کو دیکھتے ہوئے ہم تجویز کرتے ہیں کہ بھئی وہ کس قدر مطلب کس حد تک ایکسیپٹ کر سکتی ہے گولیوں کو۔ اگر کوئی ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہم یہ گولیاں نہیں دیتے، لیکن کچھ سپلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم یہ ٹیبلٹس ان کو مشورہ دے دیتے ہیں لینے کا، تاکہ بچے کے لیے دودھ میں کمی بھی نہ ہو اور بچے کا پیٹ بھی بھر جائے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انجیکشنز کیسے آپ نے یوز کرنے ہیں کہ انجیکشنز میں ایک مہینے کے انجیکشنز بھی آتے ہیں، 3 مہینے والے انجیکشنز بھی آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یعنی اگر آپ مطلب انجیکشنز لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو تاریخ بتائی گئی ہے آپ نے اسی تاریخ پہ ہی مطلب سیکنڈ انجیکشن لگوانا ہے۔ بالفرضاً کہ آج مثال یہ ہے کہ بھئی 3 تاریخ کو لگوایا تو نیکسٹ 3 منتھ کے بعد آپ نے 3 ڈیٹ کو ہی لگوانا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ بھئی آپ اگر بعض خواتین یہ بھی کرتی ہیں کہ بھئی ادویات کو جس طریقہ کار پہ بتایا گیا اس میں استعمال نہیں کرتی۔ اب جیسے کہ یہ ہے کہ اب وہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے سب کچھ کیا تھا لیکن ہمیں تو کہ پریگننسی کنسیو ہو گئی۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ 2-4 دن گولیاں کھانا بھول گئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ایک وقت میں ایک ہی کورس کیا جائے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ مثال یہ کہ اگر آپ وقفے کا کورس کر رہے ہیں تو آپ کو وہی گولیاں کھانی ہوں گی تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ آپ کا یہ پورا کورس بے معنی ہو جائے گا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ پیدائش کے دوران وقفہ نہ ہونے سے کیا ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے وقفہ کریں یا نہ کریں۔ ضرور فرق پڑتا ہے، کیوں نہیں فرق پڑتا۔ اصل میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر ماں کی صحت پر مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں ڈپریشن، موٹاپا، سستی، چڑچڑاپن، خون کی کمی، ڈپریشن، بالوں کا گرنا، جسم کا پھیل جانا یا بہت زیادہ سکڑ جانا یا تیز بولنے کی عادت، جو آپ کے کیا اس کا نام ہے سائیکل ہے، آپ کے پیریڈز کا سائیکل ہے، یہ آپ کا بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، آپ کے بریسٹ میں کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں جو ماں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے آپ کے لیے۔ اصل میں جو آپ کی نارمل ڈیلیوری ہے اس میں آپ کے بچے میں 1 سال کا وقفہ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر آپ کا سی سیکشن ہوا ہے تو آپ کو اس میں 1 سے 1.5 سال کا وقفہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ بھی صحت مند رہیں، آپ کے بچے بھی صحت مند رہیں۔ مزید آپ کو کوئی سوال اس حوالے سے ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ۔